السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مل کر پڑھتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ الحمدللہ، اللہ کا احسان کہ اس نے ہمیں اپنے نام کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنا تعارف حاصل کرنے کے لیے طالب علموں کی طرح اکٹھے ہو کر کچھ سیکھنے سکھانے کی مہلت عطا کی، ہمیں ایک موقع دیا۔ اللہ سے بہت دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کا اکٹھا ہونا قبول و منظور فرمائے، ہماری دنیا اور آخرت کی ہر مشکل آسان فرمائے، ہمیں اپنی نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں سے نوازے، کیونکہ ہم اس کے بہت زیادہ محتاج ہیں۔ آج میں نے اللہ نے کچھ ڈیفرنٹ ٹاپکس تیار کروایا ہے۔ بہت عرصے سے میں چاہ رہی تھی کہ ایسی چیزیں ہمارے بھی اس پلیٹ فارم سے شیئر ہوں، تو الحمدللہ یہ تیار ہوا ٹاپک اور اللہ نے موقع دیا۔ ٹاپک کا نام ہے جہیز نہیں دعائیں لیجئے۔ بڑی زبردست چیزیں ہیں جہیز کے حوالے سے، جو ہمارے لیے جاننا، سیکھنا، سمجھنا بحیثیت ایک مسلمان بندی یا جیسے فیملیز ہیں یا مرد ہیں، سب کے لیے جاننا اس کو بہت ضروری ہے۔ اور آپ میں سے بہت سی ایسی ہوں گی مائیں کہ جو بچوں کی شادیوں سے اب فارغ ہو چکی ہیں، تو وہ یہ نہ سوچیں کہ اب ہمارے لیے تو اس ٹاپک کی کوئی اہمیت، ویلیو نہیں ہے، تو شادیاں ہو گئیں، اب تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا، اب کیا کریں؟ نہیں کریں یہ کہ اپنے ارد گرد، اپنے گھروں کے اندر اپنے نواسے، نواسیاں، پوتے، پوتیاں، اپنی بیٹیاں، اپنی بہویں، اپنی بہنیں، ان کی آگے بچیاں اور آگے جو لوگ ہیں ان تک اس میسج کو پہنچانا، اس نیت اور اس ارادے سے سنیں کہ بھئی ہم نے اگر کوئی غلطی کر لی اس حوالے سے تو آنے والے دنوں میں باقی لوگ جو ہیں وہ غلطی نہ کریں۔ اس نیت سے سنیں اور دیکھیں کہ یہ کیا چیز ہے، جہیز کیا چیز ہے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ جہیز نہیں دعائیں لیجئے ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے اور بہت زیادہ نظر انداز کیا گیا مسئلہ ہے، جو نہ صرف ہماری بیٹیوں کو بہت شدت کے ساتھ متاثر کر رہا ہے بلکہ ہمارے اسلامی معاشرے کو بہت بری طرح اپنے شکنجے میں جکڑ چکا ہے، اور وہ جہیز کا رواج ہے۔ جہیز کس چیز کا نام ہے؟ جہیز لفظ، اس کو ہم جانیں گے۔ جہیز کہتے ہیں کسی میت کا سامان تیار کرنے کے لیے، یعنی مختلف معنی ہیں اس کے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ تجہیز و تکفین ہو گئی، میت کی تجہیز و تکفین کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر مسافر جو سامان تیار کرتا ہے، مسافر سفر کے لیے جو اپنا لگیج تیار کرتا ہے، اس کو بھی جہیز بولا جاتا ہے۔ پھر دلہن کے لیے سامان تیار کروانا، یہ بھی جہیز کہلاتا ہے۔ پھر سامان کو اٹھانا یا بھیجنا، یہ بھی جہیز کہلاتا ہے۔ یعنی جہیز کے اندر بہت سے معنی جو ہیں وہ پوشیدہ ہیں۔ لیکن آج پاکستان اور انڈیا کے اندر جہیز وہ سامان ہے جو والدین اپنی بچی کو رخصت کرتے ہوئے اس کو کچھ سامان دے کر بھیجتے ہیں، وہ جہیز کے نام سے زیادہ مشہور ہو گیا ہے۔ میت کا سامان، مسافر کا سامان، یہ کہیں بھی نہیں کوئی کہتا اس کے لیے جہیز کا لفظ۔ تو جہیز کیا ہوتا ہے؟ بچی کو رخصتی کے وقت جو سامان ساتھ دیا جاتا ہے، اور یہ بھی کہاں ہے؟ پاکستان اور انڈیا کے اندر۔ جب ہم اس کے اندر تحقیق کریں، ریسرچ کریں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کا جو جہیز بچی کو دیا جاتا ہے، نہ قرآن میں اس کا کوئی تصور ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس کا تصور ہے، اور عربوں میں بھی اس کا کوئی رواج نہیں تھا۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ عربوں کے ہاں بہت سی برائیاں موجود تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لیکن یہ چیز نہیں تھی وہاں پہ۔ پھر یہ آیا کہاں سے؟ یہ اصلاً برصغیر پاک و ہند میں ہندوؤں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ رسم ہمارے یہاں آئی۔ اس کی وجہ، وہاں پہ وراثت کا بچیوں میں کوئی حق نہیں تھا،
اب وہ کیا کہتے کہ جب بچی کو رخصت کرتے تو وہ اس کو کچھ دیتے. اس کو انہوں نے لفظ دیا ہندو ورژن کنیا دان، خیرات، دان کرنا، یہ وہ کچھ دیتے تھے. اب وہی مسلمان ان کے ساتھ، چونکہ ہم بڑے سال ان کے ساتھ رہے ہیں، بڑے 100 سال صدیاں ان کے ساتھ رہے، لہٰذا یہ چیزیں ہمارے ہاں بھی آ گئیں اور مسلم ورژن بن گیا جہیز. یعنی ہندو ورژن تھا کنیا دان اور مسلم ورژن ہو گیا جہیز. یہ وہاں سے آئی ہے رسم، اس کا پیچھے سے کوئی کنیکشن، کوئی واسطہ ہے ہی نہیں. اچھا جی، اسلام میں نکاح کو بہت ہی آسان بنایا گیا، سادہ بنایا گیا، باعزت بنایا گیا. ہم جو جہیز فاطمی رضی اللہ تعالی عنہا کے حوالے سے کچھ باتیں جانتے ہیں، اس حدیث کو ذرا سنیے. جہیز فاطمی سنا ہوگا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جہیز دیا، یہ دیا. یہ ہے کیا اصل میں؟ یہ بہت غلط چیزیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں ان کے نام سے ہم نے جاری کی ہوئی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث آتی ہے کہ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور سے پوچھا کہ فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ میرے پاس میرا گھوڑا ہے اور میری زرہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ گھوڑا تو ضروری ہے، ایسا کرو کہ اپنی زرہ کو فروخت کر دو. فروخت کرنے کے لیے نکلے ہیں، حضرت عثمان مل گئے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے وہ زرہ، اس زمانے میں اچھی ایکسپینسو زرہ تھی، وہ 480 درہم کے اندر خرید لی. اور انہوں نے اس نیت سے خریدی کہ کل جب ان کی شادی ہو جائے گی تو میں وہی ان کو شادی کا گفٹ دے دوں گا. حالانکہ وہ دینا چاہتے تو وہ پیسے دیتے، لیکن حضرت علی بھی بڑے خوددار تھے، وہ ایسے تو نہ لیتے ان سے پیسے. تو لہٰذا اپنی انہوں نے زرہ بیچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے وہ پیسے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے سرپرست ہونے کی حیثیت سے، کیونکہ آپ حضرت فاطمہ کے جہاں والد تھے وہیں آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرپرست بھی تھے، آپ نے ان کے لیے پھر کیا خریدا؟ یہ ساری حدیثوں کا ریفرنس آپ کو یوٹیوب لیکچر سے مل جائے گا. آپ نے ان کے لیے خریدا ایک پلو دار چادر، ایک مشکیزہ، 2 چکیاں، 2 مٹکے، ایک تکیہ جس میں اصغر یعنی اصغر خے ہے یہ، ٹھیک ہے، گھاس پڑی ہوئی تھی، تھوڑی خوشبودار قسم کی لیمن گراس کی فیملی سے تعلق رکھنے والی گھاس ہوتی ہے، یہ پڑی ہوئی تھی. اب چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا گھر نہیں تھا، تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کے ہی پیسوں سے ان کے لیے گھر کی ضرورت کا انتہائی ضروری سامان خریدا. یہ جہیز فاطمی نہیں تھا، سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے گھر کی ضرورت کے لیے ایک سامان تیار کیا گیا تھا، اور بہت مختصر، بہت سادہ سا، ٹھیک ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم لوگ اس بات پہ اصرار کریں نہیں جی یہ تو جہیز فاطمی تھا، اول تو اس کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے سیرت کی کتابوں کے اندر. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی 3 بیٹیوں کی شادی کی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کائنات کی عظیم ترین بیٹیاں، چاروں بیٹیاں آپ کی عظیم تھیں، قیمتی ترین بیٹیاں تھیں، جہیز کے نام پر کوئی ایک چیز بھی ہمیں نہیں ملتی کہ جو آپ نے ان کو دی ہو. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو انصاف کرنے والا کوئی اور تھا ہی نہیں. یہ کیسے ممکن تھا کہ حضرت فاطمہ کو تو جہیز دیتے اور باقیوں کو محروم کر دیتے؟ اگر ہمیں حضرت فاطمہ کے حوالے سے کوئی اصرار ہو، اول تو ہونا نہیں چاہیے، میں نے آپ کو ریفرنس دے دیا، اور اگر ہمیں کوئی اصرار ہو تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ باقی 3 بیٹیوں کے حوالے سے ہمیں کوئی چیز ملتی ہی نہیں تاریخ کے اندر، سیرت کے اندر. اور پھر اس سے بھی آگے جائیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی تو آپ نے اپنی کسی زوجہ مبارکہ سے جہیز نہیں لیا. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. ایک چیز جو ہمیں اس حوالے سے ملتی ہے وہ یہ کہ نجاشی جو بادشاہ ہے، انہوں نے حضرت ام حبیبہ کو بھیجا تھا وہاں سے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بطور حق مہر
کچھ سامان ام حبیبہ کے ساتھ بھیجا، اور وہ انہوں نے سامان حضرت ام حبیبہ کے جہیز کی حیثیت سے نہیں بھیجا، بلکہ حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہوں نے وہ سامان ارینجمنٹ کر کے دی۔ ہم دیکھیں کہ قرآن نے نکاح کا حکم دیا، حدیث میں آتا ہے نکاح کریں، بہت ضروری چیز ہے نکاح کرنا، لیکن جہیز لینے کے حوالے سے کوئی ایک چیز، ایک سوئی بھی نہیں ملتی۔ سوچنے کی بات ہے نا۔ اور ہمیں یہ ملتا ہے کہ مہر دو، لڑکوں کے لیے، مردوں کے لیے کیا ہے وہ مہر دے، کیونکہ انہیں یہ بات بتائی جائے شروع دن سے ہی کہ آنے والے دنوں میں مستقبل میں اپنی بیوی کے اوپر خرچ کون کرے گا، خرچ کرنے کی ذمہ داری پہلے دن ہی مہر کے ٹوکن سے ریئلائز کروا دیا کہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں اس طرح کی آیات ہیں کہ مرد کے ذمہ ہے بیوی کا کپڑا، ان کا کھانا پینا، ان کی رہائش، ان کے اوپر مال خرچ کرنا، یعنی اس حوالے سے بہت آیات آپ کو ملتی ہیں۔ 2 آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ آپ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں رزقہن و کسوتہن بالمعروف، ان کا کھانا پینا اور کپڑے مہیا کرنا لازم ہے۔ کھانا پینا اور کپڑے مہیا کرنا کس نے؟ مرد نے کرنا ہے۔ پھر ایک اور آیت ہے الرجال قوامون علی النساء، سنی ہوگی آپ نے، مشہور آیت ہے۔ اسی کا ایک آخری حصہ میں آپ کے سامنے رکھوں گی، بما انفقوا من اموالہم، کہ جو وہ اپنے مال عورتوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ گویا مرد کو قوام کیوں بنایا گیا؟ اس لیے کہ وہ عورتوں کے اخراجات پورے کرتے ہیں، ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ ایک طرف قرآن کا یہ حکم، ایک طرف قرآن اور سنت میں جہیز کی ایک سوئی تک کا کوئی ذکر نہیں، دوسری طرف آپ دیکھیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہیں یہ چیزیں۔ آپ کو اس قدر بھیانک قسم کی بریکنگ نیوز سننے میں ملتی ہیں کہ جہیز نہ لانے پر بہو نظر آتش، چولہا پھٹ گیا، نئی نویلی دلہن جاں بحق ہو گئی، استغفر اللہ، بہو کی پر اسرار موت ہو گئی۔ یہ سب کچھ بہو کے ساتھ ہی ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، کبھی کسی ساس یا نند کے ساتھ نہیں ہوتا، یہ ساری چیزیں بہوؤں کے ساتھ ہی ہوتی ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جب میں نے اس موضوع پہ ریسرچ کی اور کچھ رپورٹس دیکھی تو میں اتنی حیران ہو گئی اور پریشان بھی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، یہ ہم لوگوں کی کوتاہیاں ہی ہیں کہ تقریباً پاکستان انڈیا میں 1 کروڑ بچیاں ہیں، 1 کروڑ کی تعداد میں بچیاں ہیں کہ جو جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک غیر شادی شدہ ہے۔ کتنی بڑی تعداد ہے، آپ سوچیں۔ اور یہ بچیاں بوڑھی ہو چکی یا بوڑھی ہو رہی ہیں، اور کتنی ہی بچیاں ہیں، یعنی سینکڑوں بچیاں ایسی ہیں جو جہیز نہ ہونے کی وجہ سے ہر سال خودکشی کرتی ہیں۔ کیا کرتی ہیں؟ خودکشی کرتی ہیں، یا شادی کر کے جاتی ہیں، وہاں انہیں خودکشی پہ مجبور کیا جاتا ہے، یا گھروں کے اندر ہی وہ جہیز نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ لوگوں کے مطالبے بہت زیادہ ہیں، منہ کھلے ہوئے ہیں لوگوں کے، اور جہیز نہ ہونے پہ خودکشی ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے انڈیا میں ایک اشتہار بہت زیادہ چلا، اور اشتہار کا نام تھا کہ 500 روپے کا الٹرا ساؤنڈ کرواؤ، لاکھوں کا جہیز بچاؤ۔ یعنی الٹرا ساؤنڈ کرواؤ، پتہ چلے گا کہ لڑکی ہو رہی ہے تو پہلے ہی ابارشن کرواؤ، جان چھڑاؤ، جہیز کی کیا مصیبت ڈالنی ہے اپنے سر پہ، ختم کرو یہ معاملہ، آؤ 500 روپیہ دو اور یہ ختم کرو، ابارٹ کرو بچی کو۔ کیوں؟ صرف اور صرف جہیز کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ظلم عظیم آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ بیٹی کو سسرال کے تانوں سے بچانے کے لیے یا برادری میں اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ بعض دفعہ پیسے نہیں بھی ہوتے، بڑے بڑے قرضے لے کر وہ جہیز کی رسم جو ہے وہ اسے ادا کرتے ہیں، اور پھر جہیز کو لعنت لعنت کہنے والے لوگ جو ہیں وہ جہیز کا ٹرک اپنی ہی نگرانی میں ان لوڈ کرواتے ہیں۔ ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی سمجھائے کہ بھئی یہ تو نہیں ٹھیک، یہ تو حکم ہی نہیں ہے اللہ کا، یہ تو صحیح ہے، ابھی کیا نہیں ہے میں آگے آپ کو بتاتی ہوں انشاءاللہ، تو بڑے پھس پھسے طریقے سے کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو نہیں انہیں کہا تھا نا جہیز دینے کے لیے، وہ جو دے رہے ہیں اپنی بچی کو دے رہے ہیں، ہم نے تھوڑی کوئی استعمال کرنا ہے، بچی آئے گی، بچی کی ساری چیزیں ہیں، بچی نے استعمال کرنا ہے۔ اب
لڑکا اس کی تھوڑی پازیٹیو ہو گیا، کہیں سے سنا لیا، وہ کہتا ہے جی میں نے جہیز نہیں لینا. اب وہ کہہ رہا ہے میں نے جہیز نہیں لینا، ماں کو اس پہ غصہ آ رہا ہے کہ بیٹا ایسا کیوں کہہ رہا ہے. اسے غصہ اس بات پہ آ رہا ہے کہ بھی ہم نے لاکھوں روپیہ لگا کے بچے کو ایجوکیٹ کیا، ہم نے اس سے بزنس کروایا، اب ہم فری میں اسے دوسرے کو دے دیں، فری میں وہ لے لے لڑکی ہمارا بیٹا آ کر. یہ کہتے ہیں ہم نے اپنے بیٹے کی قیمت لگائی ہوئی ہوتی ہے جہیز کے نام پر. تو اصل میں یہ جو رسم و رواج کو بڑھاوے دینے والی بات ہے نا، اس میں خواتین کا کردار بہت زیادہ ہے. یہ بات جان لیجئے، خواتین ہے اس کے اندر بہت زیادہ، یعنی آپ اس کو جو الزام رکھیں گے نا زیادہ ان کے اوپر رکھا جائے گا. مرد تو یہ کہہ کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں کہ عورتیں جانیں، عورتوں کا کام جانیں، ان رسم و رواج کا ہمیں کوئی نہیں پتا. ایسے ہی کہتے ہیں نا مرد بھی ہمیں نہیں رسم و رواج کا پڑتا. اب عورتیں جو جو ان کو آگے لگایا ہوتا ہے، اب اس موقع پہ یہ ہونا ہے، اب یہ ہونا ہے، اب یہ دینا ہے، اب یہ لینا ہے، اب فلاں نے یہ نہیں دیا، سارے کے پیچھے جو کام کر رہی ہوتی ہیں زیادہ تر مرد بھی ہوں گے کچھ نہ کچھ، زیادہ تر عورتیں ہوتی ہیں. اب جب جہیز سے بھرے ہوئے ٹرک کسی کے گھر کے سامنے اترتے ہیں تو ارد گرد کے گھر والے، دوست احباب، رشتہ دار، ان کی بھی جو لالچ کی جو رگ ہے نا وہ بھڑک اٹھتی ہے. پھر لوگ ایسے ہی رشتے تلاش کرتے ہیں. غریبوں کی طرف کوئی نہیں جاتا کہ جو مڈل کلاس غریب لوگ ہیں ایسے لوگوں کو کی طرف نہیں جاتا. وہ کہتے ہیں کہ ایسا ڈھونڈو کہ زیادہ سے زیادہ بچی جو ہے وہ جہیز لے کر آئے. سوال ہے یہ وہی امت ہے جس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم خرچ ہو. ایک طرف یہ حدیث دیکھیں اور دوسری طرف آپ دیکھیے کہ آج دھوم دھام کی حالت کیا ہے شادیوں کے اندر. مہنگے مہنگے روسی لباس ہیں، مہنگے مہنگے شادی ہال ہیں، سینکڑوں براتی ہیں، اتنے تولے سونا، فلاں سیٹ، فلاں چیزیں، پھر گاڑیاں، پھر فریج، پھر LCD اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں لسٹ کے اندر، گنواتے جائیں، گنتے جائیں. اور پھر ساتھ میں نے آپ کو جیسے شروع میں کہا کہ جب ارینج نہیں ہوتا تو پھر یہ چیزیں قرض لے کر حاصل کی جاتی ہیں. اب میں اپنے ارد گرد جب دیکھتی ہوں کہ شادیاں جو ہو رہی ہیں جاننے والوں میں ہوتی ہیں تو میں دیکھتی ہوں کہ ایک ایک شادی پہ کم از کم 40-50 لاکھ کا خرچ کہیں پہ بھی نہیں گیا. بالکل یہ کم از کم کی میں آپ سے بات کر رہی ہوں. غریب کدھر جائے گا؟ غریب کدھر سے اڑائے گا یہ ساری چیزیں؟ ہم کدھر چل پڑے؟ ہم نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ ویسے تو ہم نبی کے امتی ہیں، کہتے ہیں نا ہم نبی کے امتی خود کو، ہاں، لیکن جب رسم و رواج کا ٹائم آتا ہے تو کوئی پوچھے کہ یہ ہندوانہ رسم و رواج ہم کدھر سے لے آئے اپنی روٹین کے اندر. اگر ہم ماضی میں جھانکیں تو ہمیں ایسی دھوم دھام والی شادیوں کا، اسراف والی شادیوں کا کہیں کوئی پتہ نہیں چلتا. ہم صحابہ کرام کے زمانے کو دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے کوئی رشتہ کرنا ہوتا تھا تو کیا ہوتا تھا کہ وہ کہیں پیغام بھیجتے تھے. وہ کہتے تھے ٹھیک ہے جی پیغام منظور. لوگ کہتے تھے کہ یہ جی فلاں 2-4 دن میں ہم آ رہے ہیں بارات لے کر، کیونکہ تیاری تو کرنی نہیں ہوتی تھی انہوں نے. ہم 2-4 دن میں بارات لے کر آ رہے ہیں، چند لوگوں کو لے کر جاتے، مسنون طریقے سے نکاح کراتے، بچی کو بیاہ کر ساتھ لے آتے اور بس معاملہ ختم ہو جاتا. ہمیں ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف، میں نے اپنی کلاس کو ان کی دولت مندی کے قصے سنائے تھے، بہت امیر صحابی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے ہیں تو ان کے جسم کے اوپر زعفران کے نشانات ہیں نا، یعنی کپڑوں پہ نظر آ رہے ہیں، کلر نظر آ رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے شادی کی ہے. سوچیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، اتنے امیر صحابی بھی ہیں، برات کا کوئی تصور نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مہر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں جی ہم نے مہر دیا اور وہ سونے کا سکہ دیا ہے مہر کے. امیر بہت تھے ماشاءاللہ. تو آپ نے فرمایا کہ ولیمہ بھی کرنا چاہے اگرچہ بکری ہی ہو، یعنی بکری ہو، بکری اس زمانے میں بڑی ایکسپینسو چیز ہوتی تھی، بکری ہو تو ولیمہ ضرور کرنا، یعنی ولیمہ اپنی استطاعت کے مطابق کرنا بہت پیاری سنت ہے. تو آپ سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس شادی میں شریک نہیں ہوئے. آج ہمیں کوئی شادی میں نہ بلائے ہمارے تو موڈ ہی خراب ہو جاتے ہیں. پھر ہم کہتے ہیں کہ اتنی بڑی لسٹ ہے مہمانوں کی، جتنی لسٹ بنتی جاتی ہے اتنے ایکسپینڈیچر خرچہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. اسی حساب سے پھر شادی ہال جو ہے وہ بک کروانا ہوتا ہے.
آپ دیکھیں کہ یہ شاندار جہیز، شاندار مہر، شاندار بارات، شاندار ولیمہ، دونوں فریقین میں سے جو بھی یہ کام کرتا ہے یا اس کا مطالبہ کرتا ہے، یعنی مطالبہ کرنا ہے، دیکھیں ولیمہ آپ نے کیا اپنی حیثیت کے مطابق اچھے طریقے سے، چلیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن باقی چیزیں، برات لے کر جانا، بڑی سی برات لے کر جانا لڑکی والوں کے سر پہ، ان کا جہیز دینا، یہ ایک مطالبہ، اس کو ہم کہیں گے یہ ڈھٹائی بھی ہے اور ظلم بھی ہے۔ قرآن نے ایک جگہ کہا کچھ حرام کھانے، حرام کام، حرام پیسہ، اللہ کہتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ یہ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نا زیادتیاں، یہ اصل میں عقل باطل کے اندر آتی ہیں، یعنی یہ حرام طریقے سے دوسرے کا مال کھانا ہے، ناجائز طریقے سے دوسرے کا مال ہڑپ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اتنی شرم اور حیا نہیں آتی کہ جو یتیم بچیاں ہوتی ہیں ان سے پتہ نہیں کس منہ سے پیسہ جہیز لیا جاتا ہے۔ بے شمار ہمارے پاس کیسز آتے ہیں، بے شمار کیسز آتے ہیں، یتیم بچی کی شادی ہے، باپ ہے کوئی نہیں، اچھا اب اگر کوئی اللہ نے کیا کوئی بھائی موجود ہے تو وہ بیچارہ تو مصیبت میں پڑ گیا نا اپنی اس بہن کی وجہ سے، اب جو ہے وہ آرام سے مزے سے جا بھی رہی ہیں، براتیں بھی جا رہی ہیں، جہیز بھی لین دین ہو رہی ہے، اور ان کو پورا پورا جہیز دینا پڑ رہا ہے۔ انہیں پتہ ہے کہ اگر آج جہیز نہیں دیں گے تو کل کو تو انہوں نے بچی کو تانے مار 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 کے جینے نہیں دینا، بچی تو 4 چیزیں کم لے کر آئے تو اس کو نہیں جینے دیتے۔ کتنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں کہ بھئی تم نے فلاں کا سوٹ کیوں نہیں دیا، یعنی جہیز جو لائی فلاں کا سوٹ بھی رکھنا تھا، فلاں کا بھی سوٹ رکھنا تھا، پورے خاندان کا سوٹ تم نے لے کر آنا تھا، یہ تمہاری ذمہ داری تھی بھائی، تم پر ہم نے احسان کیا، تمہارا رشتہ ہم نے لیا، تمہیں اپنے گھر لے کر آئے۔ تو یہ چیزیں یہ بڑی سخت پکڑ اور بڑی سخت قسم کی پوچھ کا ذریعہ بننے والی ہیں۔ یہ جو چیزیں ہم کہتے ہیں نا عبادات، چلیں جی نماز پڑھ لیں، روزے رکھ لیں، زکوٰۃ دے لیں، حج، یہ اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ ہمارے جو معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی چیزیں جو ہمارے معاشرے کو دیمک اور کینسر کی طرح چاٹ کر جا رہی ہیں، اس کے اوپر ہمارا کوئی شعور، ہماری کوئی ایجوکیشن، ہمارا کوئی عمل، ہمارا کوئی رویہ ہی نہیں ہے۔ لہٰذا جہیز لینا، جہیز کی تمنا کرنا، جہیز کا لالچ رکھنا، یہ ظلم ہے، یہ گناہ ہے، اور ظلم کا انجام جو ہے نا وہ تباہی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا واللہ لا یحب الظالمین، اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر ہم اس طرح سے جہیز لیتے ہیں کہ جو واقعتاً زیادتی کے ساتھ ہے، پھر تو وہ جہنم کے انگارے ہیں، پھر نہیں انسان بچ سکتا اس سے۔ اور جو دین رحمت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نکاح جو ہے وہ سادہ بناؤ، آسان بناؤ، بابرکت نکاح ہوگا، وہ ان تمام تعلیمات کو سائڈ پہ کر دینے والی بات ہے۔ اس میں جو قدم اٹھانا ہے نا، جس نے قدم اٹھانا ہے اس میں، وہ لڑکے والے ہیں۔ لڑکی والے قدم نہیں اٹھائیں گے، لڑکے والے آگے بڑھیں گے اور وہ کہیں گے کہ جی ہم نے اس رسم کو ختم کرنا ہے، ہم نے جہیز نہیں لینا۔ اور پھر اب لڑکے والے جب یہ قدم اٹھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے جہیز نہیں لینا، اور وہ پھر جو خرچ کرتے ہیں اس شادی کے اندر، اب لڑکی والوں کا کام ہے کہ وہ قبول کریں اس کو، پھر وہ نخرے نہ شروع کر دیں کہ جی یہ کم ہے، وہ زیادہ ہے۔ اچھا، پھر اس میں ایک اور بات، لڑکے والے کیا سوچ کر یہ قدم اٹھائیں کہ بھی لڑکی والوں نے اپنی بیٹی کو، اپنے جگر کے ٹکڑے کو اتنی ناز و نعمت سے پال کر، اتنی اچھی پرورش کر کے انہوں نے ہمیں دے دیا، اس کے اوپر ہم ان کے شکر گزار ہوں، بجائے یہ کہ ہم ان سے ڈیمانڈیں شروع کر دیں۔ ڈیمانڈیں کرنے کا ہمارا کیا مقصد ہے؟ ڈیمانڈ کرنا تو رائٹ ہی نہیں ہے بھائی، کیسے رائٹ سمجھ کے ہم کریں کہ یہ ہمیں ڈیمانڈ کرنی ہے؟ ہاں، اصل جہیز جو بچی کو ساتھ لانا چاہیے اور والدین کو دینا چاہیے وہ ہے ایمان کا جہیز، اخلاق کا جہیز، کردار کا جہیز، حیا کا جہیز، صبر کا جہیز، خاوند کی اطاعت کا جہیز۔ یہ جہیز ہیں جو جنت تک ساتھ جانے والا ہے۔ یہ مادی جہیز، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اور پھر شادی کے حوالے سے جب ہم نبی کی اس بات کو لے کر آتے ہیں کہ بھئی سادہ کرو شادیاں، آپ نے کہا نا، یہ میں نے تو نہیں کہا، کسی مولوی نے نہیں کہا، شادی آسان کرو، سادہ کرو۔
تو آپ دیکھیں کہ جب ہم معاشرے میں یہ بات کرتے ہیں تو نہ اس بات کو کوئی سننے کے لیے تیار، نہ اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے تیار. پھر ہم روتے پیٹتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر تو بدمزگیاں بہت ہیں، لڑائیاں بہت ہیں، اتفاق ہی نہیں ہے، بہو کی ہم سے بنتی نہیں، ہماری بہو سے نہیں بنتی، فساد مچے ہوئے ہیں گھروں کے اندر. بھی کیسے نہیں بچیں گے؟ آپ نے تو بنیاد ہی اتنی غلط رکھی. پہلے تو حکم عدولی آپ نے کیا نا جہیز لے کر، تو باقی آگے پھر جو بھی شیطان کو موقع ملے گا گھروں کے اندر فساد ڈالنے کا وہ ڈالے گا، بدمزگیاں پیدا ہوں گی. یہ نحوست ہے، یہ وبال ہے جہیز کے حوالے سے جو ہم پھر بھگتیں گے خدا نخواستہ، اور بھگت رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب ایک فیملی ممبر اپنی بچی کی شادی بہت دھوم دھام سے کرتا ہے تو باقی کہتے ہیں بھئی ہم کیوں پیچھے رہے؟ اس نے 10 لاکھ لگایا تو میں 15 کیوں نہ لگاؤں؟ ہم کوئی گئے گزرے ہیں؟ کیا ہماری بچی ہم نے پھینکی ہوئی ہے کہ ہم نہ لگائیں؟ دوسرا پھر کہتے ہیں کہ جی یہ کوئی میت تھوڑی ہے کہ ہم اس کو اتنی سادگی سے اور چپ چاپ طریقے سے کریں، کیوں نہ ہم دھوم دھام سے کریں اس معاملے کو. اور آج ہم مسلمانوں کی اربوں کی آمدنی ان جہیز اور ان رسموں کی، شادی بیاہ کی رسموں کی نظر ہو رہی ہے، فضول رسموں کی. اور آپ دیکھیں کہ لڑکے والوں کا کام یہ ہے کہ اگر لڑکی والے اصرار کر رہے ہیں تو لڑکے والے بھی اصرار کریں کہ نہیں جی ہم نے جہیز نہیں لینا، یہ پیسے آپ کسی اور خیر کے کاموں میں لگا دیں، خیر کے کاموں میں خرچ کر دیں. پھر بھی نہ مانگے تو لڑکے والے یہ کہہ سکتے ہیں، ان کو رائٹ ہے کہ پھر ہم کوئی اور لڑکی ڈھونڈ لیتے ہیں، ہم تو پھر یہاں پہ رشتہ ہی نہیں کرتے، خود ہی وہ ٹھیک ہو جائیں گے. انہیں پتہ چل جائے گا کہ اس معاملے میں یہ بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں. لڑکے والوں کو سوچنا یہ ہے کہ جہیز لینا اور بھیک مانگنا، بھکاری بھیک مانگتا ہے، دونوں میں اصلاً کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی درجے کی چیزیں ہیں. چیزوں کا انتظام کرنا، کپڑے لتے کا انتظام کرنا، گھر کی چیزوں کا ارینجمنٹ کرنا لڑکے کی ذمہ داری ہے، لڑکی کی ذمہ داری ہے، اس کے گھر والوں کی ذمہ داری دین میں رکھی ہی نہیں گئی. اب ایک اور سوال آتا ہے کہ بھی دونوں پارٹیاں بہت امیر ہیں، خوشحال ہیں، خوشی سے دے رہے ہیں، خوشی سے لے رہے ہیں، کوئی ایشو ہی نہیں ہے، تب بھی نہیں لینا. کیوں؟ کیونکہ یہ معاشرے میں غلط رسموں کو پروموٹ کرنے کے اندر ایک حصہ ڈالنا ہے. یہی پیسہ ہم کسی صحیح کام پہ لگا سکتے ہیں. ہم نے تو جو خوشحال تھے انہوں نے لین دین کر لی، لیکن باقیوں کے لیے تو ایک ایگزامپل سیٹ ہو گئی نا. اس چیز کے اوپر سٹینڈ لینے والی بات ہے. ہاں ایک صورت ایسی ہو سکتی ہے کہ داماد بہت سفید پوش ہے یا غریب ہے اور اللہ نے لڑکی والوں کو کچھ دیا ہوا ہے، تو اس میں کیا کیا جا سکتا ہے کہ داماد کو تھوڑا بہت سپورٹ کریں، لیکن اس کو جہیز کا نام نہیں دیا جائے گا. اور سپورٹ کرنے کے لیے بھی اسکالر یہ کہتے ہیں کہ پہلے کچھ نہ دیا جائے، بچی چلی جائے تو گھر میں جو ضرورت کی کچھ موٹی موٹی چیزیں ہیں وہ وہاں پر پہنچائیں کہ یہ ہم جہیز کے نام پہ نہیں دے رہے، اس لیے دے رہے ہیں کہ تمہارے مالی حالات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں. اور وہ بھی تب جب کہ لڑکی والوں کی اپنی گنجائش ہے، اور گنجائش نہیں ہے پھر تو میں نے آپ سے کہا پھر تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا نا. اور اب لڑکا جو ہے وہ جہیز خود بنا رہا ہے، سامان خود بنا رہا ہے. اب اس صورت میں لڑکی والوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے مہر ڈیمانڈ نہ کریں. بعض دفعہ لڑکے کی استطاعت اتنی نہیں ہوتی، لیکن اب لڑکا بھی ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے، مشکل سے ہے. جیسے لڑکی والوں کے لیے مشکل ہے، اس کے لیے بھی ساری چیزیں نئی بنانا مشکل ہے. اگر وہ نئی چیزوں کے چکر میں پڑا رہے گا تو وہ بھی بوڑھا ہو جائے گا. اب وہ ایک ہینڈ ٹو ماؤتھ اس کا سلسلہ ہے. تو اس میں کیا ہے کہ اگر وہ کوئی چھوٹی موٹی چیزیں لے کے دے رہا ہے، کوئی سیکنڈ ہینڈ چیزیں بھی گھر میں، کوئی پلنگ لے آیا، کوئی شو کیس لے آیا، اپنا کوئی چیز وہ لے کر آتا ہے سیکنڈ ہینڈ، یہ بیڈ لے آیا، کچھ اس طرح کی چیزیں لے آیا، تو اب وہاں پہ بھی لڑکی والے ڈیمانڈیں نہ کرنا شروع کر دیں کہ کیوں ایسا کیوں کیا. لڑکی رونا دھونا شروع کر دے. جی کہا جاتا ہے ہر لڑکی کے بڑے خواب ہوتے ہیں، بھی خواب اپنی جگہ کے اوپر ہے، لیکن خواب میں تم نے نہ اپنے پیرنٹس کو مصیبت میں ڈالنا ہے، نہ لڑکے کو مصیبت میں ڈالنا ہے. ایسے خوابوں کو دیکھنا جو ہے نا وہ اپنی بچیوں کو تھوڑا حقیقت پسند جو ہے وہ بنائیں کہ اگر وہاں پہ ہے تو الحمدللہ ایک مناسب فرنیچر ہے، مناسب چیزیں ہیں، گزارا تو ہو ہی رہا ہے نا. اصل چیز کیا ہے؟ گزارا کرنے والی بات. تو گزارا کرنا جو ہے نا اگر لڑکے کی پوزیشن یہ ہے تو اس کو سمجھنا پھر لڑکی والوں کی ذمہ داری بن جاتی ہے. اچھا پھر ایک مسلم اسکالر کی میں بات سن رہی تھی، کافی انڈیا کے اسکالر ہیں، انہوں نے ایک سچا واقعہ بیان کیا جہیز کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ کسی مسلم گھرانے کی بچی کی سادگی سے شادی ہوئی،
مسجد سے، اور وہ سارا پڑوس جو تھا نا وہ اکٹھا ہوا تھا. آپ کو پتہ نا انڈیا میں ہندو بھی رہتے ہیں، مسلمان بھی رہتے ہیں، ایک محلے میں رہ رہے ہوتے ہیں. تو ہاں وہ دیکھتے ہیں کہ جب رخصتی ہو گئی تو آخر میں 2 ہندو لڑکیاں ان کے گھر ہی رک گئیں. تو انہوں نے کہا لڑکیوں نے کہ ہم نے تو جہیز جاتے ہوئے نہیں دیکھا آپ کے گھر سے، تو جہیز آپ نے پہلے بھیج دیا تھا. تو انہوں نے کہا نہیں جہیز نہیں گیا. تو انہوں نے کہا کیا کچھ بھی نہیں دیا آپ نے؟ تو لڑکی کی والدہ نے کہا کہ لڑکے والوں نے سختی سے منع کیا تھا کہ جہیز میں ہمیں کچھ نہیں چاہیے. تو وہ ہندو لڑکیاں اتنی ہکا بکا ہو گئی یہ بات سن کے، وہ کہتی ہیں کہ کاش ہم بھی کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہوتی. اسلام ساری انسانیت کے لیے آسانی دینے کے لیے آیا تھا. یہ اسلام کا مطلب تھا نا، سلامتی، امن، آسانی. آج ہم نے خود اس طرح کی ظلم و زیادتی والی رسمیں اپنے معاشرے میں پروموٹ کر کے اسلام کو مشکل بنا دیا ہے. آپ دیکھیں کہ اسلام کی کون سی تصویر ہم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. قیامت کے دن اس کی جواب دہی کرنی ہوگی. ہمارے پاس سلوشن موجود تھا، اور سلوشن کیا تھا؟ جہیز کے بغیر شادی کا سلوشن. ہم نے تو خود نہ عمل کیا، لوگ کیسے کریں گے؟ آپ کو پتہ ہے نا ہندو معاشرے کے اندر لڑکی کی شادی سے پہلے ہی وہ جو رشتہ لے کر آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ لڑکی والے 30 لاکھ کا جہیز دیں گے، وہ 25 لاکھ کا جہیز دیں گے، وہ 20 لاکھ کا جہیز دیں گے. اور جو لڑکا جس پوسٹ پہ ہوتا ہے پھر ماں اتنے ہی جیسے کوئی سودا ہو رہا ہے، اور وہ لوگ گھر والے جو ہے نا وہ جہیز کی رقم، وہ لڑکی نہیں دیکھنے جاتے، وہ گھر بیٹھے ہوئے صرف جہیز کی رقم کو سن کے اوکے کرتے ہیں. آپ سوچیں کہ جن کے پاس یہ سلوشن موجود ہے وہ تو خود اتنے بڑے بڑے جہیز لے کر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ رہے ہیں، اور ان کو احساس ہی پرواہ نہیں ہے کہ کتنا ظلم ہو رہا ہے معاشرے کے اندر. تو بات یہ ہے کہ یہ جواب دہی ہے. ایک ٹیچر تھے، اسلامک ٹیچر، انہوں نے بہت زبردست قسم کا ایک دلچسپ شادی کارڈ جو ہے نا وہ بتایا، واٹس ایپ پہ کسی نے شیئر کیا. انہوں نے بتایا شادی ایسے ہونی چاہیے. شادی کارڈ پہ کیا لکھا تھا؟ کہتے ہیں کہ میرے رشتہ دار اور دوست احباب عصر کی نماز ہمارے گھر کے قریب کی مسجد میں پڑھنے کی کوشش کریں، نماز کے بعد خطبہ نکاح سنیں، دونوں خاندانوں کے لیے دعا کریں، دعا کے بعد شیرینی لے کر مسجد سے ہی اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں، کھانے پینے کا کوئی بندوبست نہیں ہوگا. نیز گاؤں سے باہر رہنے والے رشتہ دار صرف اس نکاح میں شرکت کے لیے سفر کی زحمت گوارا نہ کریں، اپنے گھر سے ہی بچوں کے لیے دعا کر دیں. اللہ آپ سب کو خوش و خرم رکھے، ہمیں شریعت کی اہمیت کا احساس ہو اور اس کی سہولت پر عمل کرنے کی توفیق ہو. اس کارڈ کو پڑھ کر ایک بزرگ نے کیا آگے اپنے کمنٹس دیے. انہوں نے کہا کہ اس میں 2 آپشن اور ہونی چاہیے تھی. لڑکی والوں سے نہ تو کسی جہیز کی ڈیمانڈ کی گئی اور نہ ہی لیا جا رہا ہے. دوسرا، مختصر ولیمہ ہے اور کوئی لفافہ قبول نہیں کیا جائے گا. آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں مسجدوں میں نکاح کے اوپر زور بہت ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو بے برکتیوں والی رسمیں اور جو معاملات ہوتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مسجد میں نکاح کر کے بڑی برکت لے کر آ رہے ہیں. برکت تو ان کاموں سے آنی تھی. برکت کیسے آ رہی ہے؟ کس قدر آپ دیکھیں کہ ہم مسجدوں کو کتنا مس یوز کر رہے ہیں. کیسے وہاں پہ وہ تصویریں بن رہی ہوتی ہیں، کیسے وہ دلہن ایک طرح سے بے حیائی کی حالت میں ہوتی ہے، اور کس طرح سے وہ فوٹوگرافر جو ہیں وہاں پہ گھوم رہے ہیں. مسجد کا تقدس تک ہم پامال کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں کوئی شرم و حیا نہیں ہوتی کہ ہم یہ مسجد کے اندر جا کر کیا کرنے لگے ہوئے ہیں. اور بس اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. تو آج آپ دیکھیں کہ مہمانوں کی جو لمبی لمبی لسٹیں بنائی جاتی ہیں کہ جس کو بلاؤ تو ناراض، نہ بلاؤ تو ناراض، آتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں پھر 10 باتیں بنا کے جاتے ہیں، ایسے ہی کر رہے ہوتے ہیں نا. اگر آپ دیکھیں کہ اسلام جو ہے نا وہ فیملی کے اکٹھے ہونے اور خوشیاں منانا، خوشی کا موقع ہوتا ہے، منع نہیں کرتا. اس میں یہ کیا جا سکتا ہے کہ شادی سے 1-2 دن پہلے اگر کوئی مہمان آ رہے ہیں، آ جائیں. اللہ تعالیٰ نے کسی کو توفیق دی ہوئی ہے مہمانداری کرنے کی، میزبان اچھا بن سکتا ہے، اس کے پاس گنجائش ہے، لوگ اکٹھے ہو جائیں، 1-2 دن پہلے آئیں، شادی اٹینڈ کریں اور جائیں. لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ جی قریبی لوگ ہیں نا، وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں ہمارا بھائی ہے، ہماری بہن ہے، ہماری نند ہے، ہمارا فلاں ہے، گنجائش نہیں ہے اس کے پاس، تو خود کہیں کہ ہم اپنے گھروں سے اتنے یہ پیسے لائیں گے جو ہم رہ کے جا رہے ہیں، ہم یہاں پہ اتنا کنٹریبیوٹ کریں گے. شادی میں جو ہم دے رہے ہیں وہ علیحدہ. اول تو
لڑکی کی شادی ہے تو دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہاں لڑکے کی شادی ہے تو اس میں کچھ بنتا ہے کہ پھر دیا جائے کچھ نہ کچھ, کہ چلے سپورٹ ہو جائے اس لڑکے کو. یعنی الٹ جائے گا نا معاملہ, سائیکل الٹے گا. پہلے لڑکی کو سپورٹ کیا جاتا تھا, پھر لڑکے کو سپورٹ کیا جائے گا جو ضرورت مند ہوگا. تو اس میں پھر یہ ہے کہ جو فیملی آتی ہے وہ پھر خود کنٹریبیوٹ کرے وہاں پر 2 دن 4 دن جو اس نے ٹھہرنا ہے, ہلا گلا کرنا ہے, کوئی خوشیاں منانی ہے. کوئی اسلام گیٹ ٹوگیدر سے اس طرح کے آپس میں بیٹھ کر خوش و خرم ہونے سے منع نہیں کرتا, لیکن اس کا کوئی طریقہ کار ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں ایک بہت اہم بات اور جو اس میں آپ سے شیئر کروں گی وہ یہ کہ کسی کے گھر والے پہ جیسے ہم بوجھ نہیں ڈالیں گے. ایک بہت حیرت کی بات ہے کہ دیکھتے ہیں ہم, کیونکہ ہمارے پاس اکثر لوگ آ رہے ہوتے ہیں نا, شادی ہے جی فلاں بچی کی, سپورٹ چاہیے, انہیں پتہ ہے یہاں درس ہو رہا ہے, تو یہاں درس والے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی کنٹریبیوشن کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جی بچی کی شادی ہے, مڈل کلاس لوگ ہیں, یتیم بچی ہے, مسکین بچی ہے, غریب بچی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج کل غریب سے غریب بچی کی شادی پہ بھی 4-5 لاکھ کا خرچہ, موٹی موٹی آپ صرف کمرے کے بیڈ کر لیں, 2-4 چیزیں آپ لے لیں, چھوٹی سی آپ برات کو کھانا کھلا دیں, 4-5 لاکھ روپیہ کہیں پہ بھی نہیں گیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو آتے ہیں, ان کی میں نہیں بات کری, میرے پاس آنے والوں کی بات نہیں کری, میں جنرل بات کر رہی ہوں, کہ جو مانگ تانگ کے لوگوں سے امداد لے کر, قرضے لے کر اپنی بچیوں کی شادیاں مشکل سے کر رہے ہوتے ہیں, کل جب ان کے بیٹے کی شادی ہوتی ہے تو سمجھ نہیں آتی کہ شرم و حیا کہاں چلی گئی ہوتی ہے کہ اپنی بہو سے وہ کس منہ سے جہیز مانگ رہے ہوتے ہیں. ان کو احساس نہیں ہوتا کہ یہ کتنی اذیت سے میں نے ایک بچی کے لیے جہیز اکٹھا کیا, تو دوسرا باپ نہیں ہے, دوسری ماں نہیں ہے, دوسری غریب فیملی, غریب خاندان نہیں ہے, کیسے وہ جہیز مینج کر رہے ہیں. یاد رکھیے یہ تکلیف جو خود بندے نے اٹھائی اور اس نے دوسرے کا احساس نہیں کیا اس تکلیف کو اٹھا کر بھی, اس کا یہ تکلیف اٹھا کر دوسرے کو تکلیف دینا اس کے خلاف حجت بنے گا کہ اس نے یہ احساس کیوں نہیں کیا. اس کا احساس کرنا چاہیے تھا نا. اب بندہ کہتا بھی ہم اپنی بیٹی کو بھی دیں اور اپنی بہو کو بھی دیں, ہمارا تو کنڈا ہو جائے گا. بس کنڈا جیسے بھی کرانا پڑے گا بھائی, یہ اب ہماری مجبوریاں ہیں, یہ دین جو یہ ہمیں کہتا ہے, کسی پہ احسان کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا مختصر براتیں رکھی جائیں, جہیز کی 0% کوئی ڈیمانڈ نہ لینا, اور ولیمہ جو اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے اپنی حیثیت کے مطابق آپ کر سکتے ہیں, ولیمے کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے, اپنی حیثیت کے مطابق کریں. اور پھر یہ کہ اپنے بچوں کو سمجھائیں, اپنے ارد گرد لوگوں کو سمجھائیں, عورتوں کو, مردوں کو, بیٹوں کو, بیٹیوں کو, سب کو سمجھانا ہے کہ جہیز کا بائیکاٹ کرنا ہے, جہیز بلیک میلنگ ہے, اس کی اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا. اب ہمیں کرنا کیا ہے, دیکھیں کہ جو کہتے ہیں نا حقیقتاً رسم جہیز مرے گی نہیں, بلکہ ہمیں مل جل کر اس کو مارنا ہوگا. جب تک ہم مل جل کر اس کو مارنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے, 1-2 لوگوں کے کرنے سے فرق معاشرے کے اندر نہیں پیدا ہوگا. لہٰذا سب سے بڑھ کر سادگی کو پروموٹ کیا جائے. سادگی, جن کے پاس ہے وہ رول ماڈل بنے کہ تھا پھر بھی سادگی کی. وہی پیسہ ہم نے فلاں ویلفیئر کے کام کے اندر لگایا, فلاں جگہ دین کی خدمت کے لیے ہم نے وہ پیسہ دیا, ہم نے اس قسم کی رسموں پہ نہیں لگایا. دوسری بات, علماء کرام کا کام بنتا ہے, سیاسی رہنماؤں کا کام بنتا ہے کہ وہ جمعے کے ممبروں پر, اپنی محفلوں کے اندر, ٹی وی میڈیا کے ذریعے جہیز کے نقصانات پر کھل کر بات کریں, لوگوں کو سمجھائیں. بار بار مختلف پلیٹ فارم سے بات ہونی چاہیے. پھر نفرت جو ہے جہیز کا ان سے انکار, یہ جو روح ہے یہ لوگوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی جائے میڈیا مہم کے ذریعے. فیس بک ہے, واٹس ایپ ہے, یوٹیوب ہے, ٹی وی کے پروگرامز ہیں, مختلف موقعوں پر اس کے کوئی نہ کوئی پروگرام جو ہیں وہ چلتے رہیں تاکہ نئی نسل کے اندر یہ شعور بیدار ہو. پھر اس سے آگے بڑھ کر حکومت باقاعدہ قانون سازی کرے, اینٹی جہیز کمیٹیاں بنائی جائیں, باقاعدہ چھاپے مارے جائیں, ٹی وی میڈیا پر مہم چلائی جائے کہ خلاف ورزی کرنے والوں کو حوالہ جیل کیا جائے گا, فائن عائد کیا جائے گا. کیونکہ ہمارا معاشرہ, مسلمانوں کا معاشرہ وہ معاشرہ بن گیا ہے جہاں شادی انتہائی مہنگی. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ غریب بھی 4-5 لاکھ روپیہ کہاں سے لائے گا, سوچنے کی بات ہے. درد ہوتا ہے
اتنی تکلیف ہوتی ہے, اتنی اذیت ہوتی ہے یہ باتیں سن کے کہ کس طرح یار لوگ آ کر بیٹھ کر مزے سے جناب پوری فیملیاں آ کر مرغے اڑا کر جا رہے ہوتے ہیں, بریانیاں کھا کر جا رہے ہوتے ہیں, بار پہ آ رہے ہوتے ہیں, آپ فلاں رسم کرنے آ رہے ہیں, آپ فلاں چیز دیکھنے آ رہے ہیں, آنے جانے ہی نہیں ختم ہوتے ہمارے, وہ خرچے ہم نے علیحدہ لوگوں کے لیے کھلوائے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ شادی ہم نے مہنگی کر دی ہے اور زنا آسان کر دیا. لوگ ویسٹ میں یہی کچھ کر رہے ہیں, بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ریلیشن شپ, بس شادی نہیں کرنی, شادی کے پھواڑے ہی بہت زیادہ ہیں, تو ہم بھی اسی ردگڑ کے اوپر چل پڑے ہیں. اور یاد رکھیے کہ جہیز جیسی لعنت کا خاتمہ اپنے گھروں میں, اپنے خاندانوں میں, اپنے معاشرے میں, یہ انسانیت کی خدمت ہے, یہ صرف دین کی خدمت نہیں ہے, انسانیت کی خدمت ہے. بہرحال اگر بارات تھوڑی بہت بھی آپ لے کر جا رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں لڑکی والے بہت سفید پوش غریب ہیں, تو بارات کا خرچہ, اس کی چائے پانی کا خرچہ بھی خود اٹھائیں, ان کو دیں کہ یہ کھانا ہماری طرف سے ہوگا. کہ ہم اپنے 20 مہمان لا رہے ہیں, 30 مہمان لا رہے ہیں, 35 مہمان لا رہے ہیں, اس سے زیادہ آپ کیا مہمان لے کر جانے کے, تو ہم خرچہ جو ہے وہ خود دیں گے اس کا. ایسے غریبوں کے سامنے منگتا بن کے نہیں کھڑے ہونا, یہ بڑا ہی غلط رول ہے, غلط کردار ہے. اور پھر وہی بات کہ دلہن کے والدین بھی حق, زیادہ حق مہر, میں نے ابھی شروع میں بھی کہا, نان نفقہ جو لکھوایا جاتا ہے وہ بڑی رقمیں ڈیمانڈ نہیں کریں گے. بالکل بہت زیور ڈالو, اتنا مہر لکھو, یہ کرو بھی. جب لڑکا اگر اتنا کمپرومائز کر رہا ہے تو پھر لڑکی والوں کے لیے بھی کمپرومائز لازم ہے. پھر آپ دیکھیں اس میں ایک اور اہم بات کہ جب لڑکے غریب ہوں گے, مڈل کلاس ہوں گے, وہ کیا کریں گے؟ وہ تو مصیبت میں اب پھنس گئے نا اس بات سے. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, بہرحال ان کی ذمہ داری ہے. اس سلسلے میں علماء کرام اور مذہبی تنظیموں کا کام ہے کہ وہ گھر کے ضروری سامان کے لیے, مہر کے لیے ڈونیشن مہم چلائیں, اکٹھا کریں, لوگوں سے اکٹھا کر کے وہ دیں. اور جو اجتماعی شادیوں کی آپ نے باتیں سنی ہوں گی کہ اجتماعی نکاح ہوئے ہیں, ایک ہی چائے پانی کا خرچہ کیا, 50 لڑکیاں اکٹھی کی, 50 لڑکے اکٹھے کیے, مناسب سے ان کے کپڑے ہیں, بہت مہنگے ایکسپینسو چیزیں نہیں, ہلکا پھلکا چلیں, دلہن تیار ہوئی, اس کا وہ دن بنتا ہے, لڑکا تیار ہوا, بس اچھے طریقے سے فارغ کر کے کہیں بھئی یہی شادی تھی, ہو گئی شادی آپ لوگوں کی, تاکہ گھر والوں کے اوپر بوجھ ہی نہ بنے. نہیں, اس طرح کی اجتماعی شادیوں کو پروموٹ کیا جائے. اور پھر اگر کوئی مثالی شادی کرتا ہے, جہیز کے بغیر کرتا ہے, بارات کے بغیر کرتا ہے, ایسی شادیوں کو پروجیکشن ملنی چاہیے تاکہ لوگوں کا حوصلہ بڑھے کہ بھی فلاں نے اگر کی ہے شادی بغیر جہیز کے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے, کوئی فالتو رسم نہیں تھی. اور آپ دیکھیں کہ ابھی ہمارے کچھ جاننے والے ہیں, ان کی شادی چل رہی ہے, ان کی فیملی میں اللہ نے بہت نوازا ہے, 1 مہینہ ہو گیا ان کی تقریبات چل رہی ہیں, کبھی قوالی نائٹ ہے, تو کبھی مائیوں نائٹ ہے, تو کبھی فلاں نائٹ ہے, تو کبھی یہ نائٹ ہے, تو کبھی وہ نائٹ. ٹھیک ٹھاک پیسہ جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے, ٹھیک ٹھاک پیسہ. آپ سوچیں کہ ادھر وہ بچیاں ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تھوڑا سا بھی جہیز اکٹھا کرنا ان کے لیے مشکل ہوا ہوتا ہے, اور کچھ جگہیں یہ صورتحال بنی ہوئی ہوتی ہے. دین میں اخلاق کی اہمیت ہے, یاد رکھیے. نکاح جب کیا جائے گا, مال اور جہیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے, بچی کا, بیٹے کا اخلاق چیک کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں کسی کا دین و اخلاق پسند آئے تو نکاح کر دو. اور ایک اور حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ 4 بنیادوں پر عورت سے شادی ہوتی ہے. نمبر 1 مال, نمبر 2 اس کے برادری, نمبر 3 اس کی خوبصورتی, نمبر 4 اس کی دینداری. آپ نے کہا تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں, تم دین والی کے ساتھ کامیابی حاصل کرو, اگر تم ایسا نہ کرو تو تمہارے ہاتھوں کو مٹی لگے. یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, تو اس میں بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ کیا ہے بچی کا اخلاق ہے. ذرا اچھے طریقے سے تھوڑا بندہ آنا جانا کرتا ہے, دیکھتا ہے کیا بول چال ہے, کیا اس کی نمازیں ہیں, کیا اس کے معاملات ہیں. اچھا, پھر ایک اور اس میں اہم سوال ہے, وہ یہ کہ اگر کسی والدین کو مجبوراً جہیز دینا پڑے, کیونکہ بچی کو بٹھا کے بوڑھا تو نہیں کرنا نا, اب مجبوری ہے تو دینا تو پڑے گا. لینے والے کہتے ہیں نا, رشوت دینے والا اور لینے والا جو ہے نا وہ جہنمی ہے. تو یہ جہیز جو لے رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے, پھر وہ دیں اپنے رب کو جواب. اب ایک والدین بہت مشکل سے جہیز کو ارینج کر رہے ہیں, افورڈ نہیں کر سکتے, تو اب دیکھیں کہ اگر وہ بہت غریب ہیں
اور بچی کی کوئی آنے والے دنوں میں چانس ہے کہ اس کی کوئی وراثت بن سکتی ہے، یعنی والد کی کوئی تھوڑی بہت جائیداد ہے، تو اس موقع کے اوپر یہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ والدین دیکھتے ہیں کہ ہمارے 2-4 بچے ہیں، ابھی صرف یہی تو نہیں ہے، تو پھر وہ یہ کر سکتے ہیں بادل نخواستہ کہ وہ اس کی وراثت کی پہلے ہی کیلکولیشن کر کے کہ یہ ہم نے فلاں بچی کا سمجھے وراثت میں بھی حق دے دیا، کیونکہ آنے والے دنوں میں ہم نے اپنے باقی بچوں کو بھی دیکھنا، ہماری چھوٹا سا ایک گھر ہے، ہم 4 بچوں کے لیے اگر کچھ کریں گے تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں رہنا، تو اس بچی کو اگر ہم اتنا جہیز بھی دے دیتے ہیں، بعد میں پھر ہمیں اسے وراثت بھی دیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ تو ایسے مڈل کلاس غریب والدین یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن اگر کسی کو افورڈ اللہ نے یعنی کرنے کی طاقت دی ہوئی ہے، وہ افورڈ کر سکتے ہیں، وہ جہیز مجبوراً دے رہے ہیں، تو وہ اگر پوری دنیا بھی اپنی بچی کو جہیز کے نام پر دے دینا، وراثت میں بچی کا حق ختم نہیں ہوتا۔ وراثت ایک علیحدہ چیز ہے، جہیز ایک علیحدہ چیز ہے۔ اچھا، پھر آپ دیکھیں کہ جیسے میں نے آپ کو اب آخر میں جس کو وائنڈ اپ کروں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں ان کے پاک نکاحوں کو، ان کے سادہ نکاحوں کو اپنے لیے نمونہ بنائیے، ہماری اولادیں ان پر قربان۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہوتی کہ میرے جگر کے ٹکڑوں کو جہیز ملے، ان کی شادیاں دھوم دھام سے ہو، تو آپ دیکھیں کہ وہاں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا خزانہ حاضر تھا، وہ قدموں میں نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آپ نے قیامت تک پوری امت کے لیے ایک سادہ شادی کی رسم جو ہے وہ قائم کر دی۔ لہٰذا ہمیں یہ چیز لے کر آنی ہے کہ ہم نے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ملنے جلنے والوں میں جہیز کی رسم جو ہے وہ ختم کرنی ہے۔ اس بات کا خیال ہے نا، ارادہ کرتے ہیں نا انشاءاللہ تعالی۔ یہ آسانی کا دروازہ کھولنا ہے اپنے اور اپنے بچوں کے لیے۔ اس میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کر دے گا، اور اگر کسی نے کوئی تکلیف بڑھائی تو سوچیں پھر کیا ہوگا۔ جس نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی کی، اللہ اس کے لیے دنیا آخرت میں آسانیاں کرے گا۔ اللہ ہمیں آسانیاں بانٹنے والا بنائے۔ اس کے ساتھ ہی میں 1-2 منٹ میں آپ کو جہیز کے مہر کے بارے میں بتا دیتی ہوں مختصراً۔ جہیز چھوڑیے، مہر اپنائیے۔ حق مہر عورت کے لیے اللہ نے عزت کا اعلان رکھا ہے۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دو۔ یہ عورت کا پہلا مالی تحفہ ہے، حق ہے جو اللہ نے خود طے کرایا، اللہ نے اسے فرض قرار دیا۔ دنیا کے کسی مذہب میں یہ پہلا تحفہ عورت کے ہاتھ میں مرد کی طرف سے ایسے نہیں جاتا جیسے ہمارے ہاں ہے۔ یہ یاد دہانی ہے مہر کے نکاح کوئی جذباتی کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے جو شوہر کو بتایا جا رہا ہے کہ تم نے عورت کے نان نفقے کی ذمہ داری اٹھانی ہے۔ لیکن آج افسوس کی بات کہ ہمارے ہاں مہر مذاق بن گیا ہے، رسم بن گیا ہے، بوجھ بن گیا ہے۔ مہر شوہر سے مانگنا، لڑکے والوں سے مانگنا عیب بن گیا ہے، اور جہیز دینا فرض بن گیا ہے۔ اب کہیں لاکھوں کا مطالبہ ہوتا ہے مہر کے نام پر، اور کہیں رسمی طور پر لفظوں کے اندر، کاغذوں کے اندر بس لکھ دیا جاتا ہے کہ کون لے گا کون دے گا، جب طلاق ہوگی تو دیکھی جائے گی۔ یاد رکھیے کہ یہ چیز طلاق کے ساتھ اس کو نہیں جوڑا جا سکتا، کہ پہلے دن ہی اس کی ادائیگی کرنی ہے، اور اگر شوہر نے اس کی ادائیگی نہیں کی اور وہ فوت ہو گیا تو وہ بیوی کا مقروض مرا ہے۔ جب اس کی وراثت تقسیم ہوگی تو وراثت میں سب سے پہلے اس کا قرض اور اس کی مہر کی ادائیگی ہوگی، اور پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زیادہ مہر باندھو تاکہ یہ لڑکا ہماری بیٹی کو طلاق دینے کی جرت بھی نہ کر سکے، پھر وہ بیٹی کو رگڑا لگاتا ہے مہر کی وجہ سے۔ ایسی چیزیں بھی ہیں، پھر بھی دے دیتے ہیں فون پہ طلاق جی۔ اور پھر اس کے علاوہ یہ کہ شرعی مہر کے نام پر ہمارے ہاں کچھ مذاق بھی بنایا ہوا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں 500 روپیہ حق مہر شرعی، 5000 روپیہ، 30,000 روپیہ۔ یاد رکھیے کہ یہ کوئی غریب آدمی تو کہہ سکتا ہے 500، 5000، 10,000، 20,000، غریب کے لیے تو یہ جائز ہے، لیکن جو اللہ نے جس کو دیا ہے، اللہ نے قرآن میں کہا، بھی میں نے جو آپ کو آج بتائی کہ عورتوں کو ان کے نکاح دو نہلا، خوش دلی سے دینا ہے۔ امیر ہے تو خوش دلی سے دے گا، جتنی اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے اس استطاعت کے مطابق بھی دے گا۔ مہر کی کوئی لمٹ نہیں مقرر کی گئی۔
ہر بندے کی استطاعت کے اوپر اس کو چھوڑ دیا ہے. کوئی استطاعت رکھتا ہے ڈھیروں ڈھیر مال دینے کی، سونا چاند وہ ڈھیروں ڈھیر دے گا، کوئی کم رکھتا ہے وہ کم دے گا. ہر بندہ اپنی حیثیت اپنی اوقات کے مطابق دے گا. احسان کوئی نہیں ہے اس کے اندر بیوی کے اوپر. اور پھر یہ نہیں کہ شادی کی پہلی رات ہی مرد جو ہے وہ فقیر بن کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میری جان مہر معاف کر دو، میرے پاس تو ہے نہیں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ صحیح نہیں ہیں. قرآن میں جو میں نے بتا دیا کہ سورہ نساء میں ہے کہ اگر تم انہیں ڈھیروں ڈھیر مال بھی دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہیں لو. پھر ہمیں امہات المومنین کے مہر کے حوالے سے کچھ چیزیں پتہ چلتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 500 درہم اس وقت کا جو تھا مہر وہ دیا. آج اگر ہم اسے چاندی میں کیلکولیٹ کریں تو تقریباً یہ 2125 گرام چاندی جو ہے وہ بنتی ہے، جو آج کے حساب سے میں نے ابھی 2025 میں اس کا جو حساب لگایا ہے تو یہ تقریباً 6,80,000 روپیہ بنتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں مہر دیا تھا. اور جب یہ لڑکی کو دیا جاتا ہے اس کا ذاتی حق ہوتا ہے، نہ اس کے میکے کا حق ہے، نہ اس کے سسرال کا حق ہے، نہ لڑکے کا حق ہے. ہاں وہ اپنی خوشی سے اگر کسی کو کچھ دینا چاہتی ہے تو اس کی مرضی ہے، وہ ممانعت نہیں ہے، لیکن اس کو کوئی ذرا برابر بھی نہ کوئی منگتا بن کے دکھائے گا نہ اس کو فورس کرے گا. وہ اپنی مرضی سے اپنی خوش دلی سے دینا چاہتی ہے تو اس کو الاؤ ہے. اور پھر اس کے علاوہ زیور اگر لوگ ڈالتے ہیں، اب تو خیر زیور کا کوئی سوچے بھی نہ، آنے والے دنوں میں جنہوں نے اپنی کوئی زیور کی سیونگ کی ہوگی وہی اپنے بچوں کو کچھ دے سکیں گے. آنے والے دنوں میں تو مجھے نہیں لگتا کہ زیور ایک مڈل کلاس کی پہنچ میں ہوگا. زیور بھی مہر کے طور پر لکھا جا سکتا ہے، 1 تولہ لکھیں، 2 تولہ لکھیں، 3 تولہ لکھیں، پھر جب لکھ دیا پھر وہ اس بچی کا ہو گیا، پھر اس کا کسی کے اوپر کوئی حق نہیں رہا. ہاں اگر شوہر طلاق دے تو مہر واپس نہیں لے سکتا، لیکن اگر بیوی خلا لیتی ہے تو پھر اس کو وہ مہر واپس کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم دین کی ان چیزوں کو، ان باتوں کو جو دیکھنے میں بہت چھوٹی ہیں لیکن جتنا اس گہرائی میں جائیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یہ کتنی مشکل ہے، کیا صورتحال بنی ہوئی ہے. اللہ توفیق دے کہ ہم اس پر عمل پیرا ہو سکیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.